شادی کے پہلے دن اسے کہا گیا تھا، بیٹی سمجھیں گے تمہیں۔ اس نے یقین کر لیا۔ وہ سادہ تھی، زیادہ بات نہیں کرتی تھی، جو کہا جاتا کر دیتی تھی۔ اسی خاموشی کو گھر والوں نے اس کی کمزوری سمجھ لیا۔ نندو کو لگتا تھا یہ بہو کچھ بولے گی نہیں تو جو دل چاہے کہہ دو۔ امی دیکھو نا کتنی سست ہے، ہمارے گھر میں ایسی بہویں نہیں ہوتی۔ وہ سن لیتی تھی چپ چاپ۔ ساس کہتی، دل پر مت لیا کرو، یہ تو بہنیں ہیں تمہاری۔ لیکن روز دل پر ہی لگتا تھا، کبھی نمک کم تو کبھی مرچ زیادہ، کبھی کپڑے صحیح نہیں تو کبھی چائے ٹھنڈی۔ ہر غلطی صرف اسی کی ہوتی تھی۔ شوہر کے سامنے سب ٹھیک تھا، وہ کہتے سب کا مزاج مختلف ہوتا ہے، ایڈجسٹ کر لو۔ ایڈجسٹ کرتے کرتے وہ خود ہی غائب ہو گئی۔ نندے مہمان بن کر آتی اور حکم مالکوں جیسے دیتی، یہ بھی کر دو، وہ بھی بنا دو، اور جاتے وقت ایک جملہ چھوڑ جاتی، بھابی اتنا سا کام تھا، کیونکہ رونا بھی بدتمیزی سمجھا جاتا تھا۔ ایک دن اس کی ماں نے کہا، بیٹی کمزور لگ رہی ہو۔ وہ مسکرا دی، بس تھکن ہے، کیونکہ سچ بتانے سے گھر خراب ہو جاتا ہے نا۔ وہ سب کچھ سہتی رہی اس امید پر کہ ایک دن یہ سب بدل جائے گا، لیکن بدلتا کچھ نہیں جب تک بولنے والا خاموش رہے۔ ایک دن نند نے سب کے سامنے کہا، امی اس کو ذرا سلیقہ سکھاؤ، ہر کام میں مسئلہ ہے۔ اس دن وہ پہلی بار خاموش نہیں رہی۔ اس نے بس اتنا کہا، میں بہو ہوں، غلام نہیں۔ کمرے میں سناٹا تھا، کوئی چیخ نہیں، کوئی بدتمیزی نہیں، کوئی چیخ نہیں، کوئی بدتمیزی نہیں، بس ایک جملہ تھا جو برسوں کی خاموشی توڑ گیا۔ اس دن کے بعد ظلم ختم نہیں ہوا، لیکن اب اسے کمزور بھی کوئی نہیں سمجھتا۔ اس ایک جملے کے بعد گھر وہی تھا، لوگ وہی تھے، لیکن رویے بدل گئے تھے۔ نندے اب بھی باتیں کرتی تھی، مگر آواز میں وہ زہر نہیں رہا تھا، کیونکہ اب انہیں معلوم تھا یہ بہو بول سکتی ہے۔ ساس اب ہر بات پر طنز نہیں کرتی تھی، کیونکہ جواب آنے کا ڈر خاموشی سے بڑا ہوتا ہے۔ وہ اب بھی کام کرتی تھی، لیکن جھک کر نہیں، خاموش تھی مگر ڈری ہوئی نہیں۔ شوہر نے بھی پہلی بار غور سے اسے دیکھا۔ وہی عورت جو برسوں نظر انداز ہوتی رہی، آج مضبوط لگ رہی تھی۔ اس نے لڑائی نہیں کی، شکایتوں کی فہرست نہیں بنائی، بس اپنا رویہ بدل لیا۔ اب وہ ہر بات سر ہلا کر قبول نہیں کرتی تھی، جہاں غلط لگتا وہیں رک جاتی۔ نند نے ایک دن کہا، بھابی یہ بھی کر دو نا۔ اس نے سکون سے کہا، ابھی ممکن نہیں۔ کوئی صفائی نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ ساس نے کہا، پہلے تو تم فوراً کر دیا کرتی تھی۔ اس نے آہستہ سے جواب دیا، پہلے میں خود کو بھول جایا کرتی تھی۔ یہ جملہ کسی پر چیخ نہیں تھا، لیکن سب کو لگ گیا تھا۔ وہ اب بھی صبر والی تھی، لیکن حد کے ساتھ۔ اب وہ جان چکی تھی کہ عزت مانگنی نہیں پڑتی، حد مقرر کرنی پڑتی ہے۔ کچھ دن بعد گھر میں ایک بات مشہور ہو گئی، اب اس سے سوچ سمجھ کر بات کرنی پڑتی ہے۔ یہی اس کی جیت تھی۔ وہ نہ بدتمیز بنی نہ بگڑی، بس خود کو پہچان لیا۔ اور سچ یہ ہے، جب ایک سادہ عورت اپنی قیمت سمجھ جائے نا، تو پھر اسے کوئی رون نہیں سکتا۔ اگر آپ چاہیں اگلے حصے میں ہم دکھا سکتے ہیں شوہر کا مکمل بدلنا، نندوں کا شرمندہ ہونا، یا ساس کی پہلی معافی، یا معاشرے کی وہ عورتیں جو یہ کہانی دیکھ کر رو پڑیں۔ اگر آپ نے اس کہانی میں کسی خاموش بہو کا درد محسوس کیا ہے، اگر آپ کو لگا کہ صبر کمزوری نہیں بلکہ طاقت ہوتا ہے، تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ عورت آگے جا کر کیسے اپنی زندگی کا رخ بدلتی ہے، گھر میں اس کا مقام کیا بنتا ہے، اور وہ سب لوگ کیا کہتے ہیں جو کبھی اسے کمزور سمجھتے تھے، تو ابھی چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں ہر اس عورت تک جو خاموش رہ کر سب کچھ سہ رہی ہے، اور کامنٹ میں بس ایک لفظ، طاقت، کیونکہ اگلا حصہ صرف کہانی نہیں ہوگا، یہ بہت سی عورتوں کی حقیقت ہوگا۔